پردے پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور ان کے دلوں کو مانج رہے ہیں. یہ ڈیوٹی ہے حضور کی. صحابہ کو تبلیغ سنانے کے لیے مبلغ اعظم حضور ہے. صحابہ کو بزرگ بنانے کے لیے مزکی اعظم مرشد اعظم حضور ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دینے والے معلم اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بتا رہا. تو لہذا صحابہ کے اندر جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے یہ ان کا نہیں ہے، یہ حضور کا. حضور کی بات. صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، لوگ مزے لیتے اور اپنی اپنی مجلسوں میں الٹی پلٹی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سن لو، غلطی ہونا کوئی مسئلہ نہیں، غلطی ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں. یقیناً صحابہ سے غلطیاں ہوئی. غلطی ہونا یہ تو تقاضائے بشریت ہے، اور غلطی کو باقی رکھنا یہ شیطنت ہے. غلطی ہو جائے صاف کر دے آدمی، توبہ کر لے. اگر حقوق العباد ہے تو معافی مانگ لے. دھل گئی غلطی، ختم ہو گئی غلطی. ایک ہے پورا کپڑا، اس کو پڑھ بچھا کے نماز پڑھو، ہو جائے گی نہیں؟ یقیناً ہو جائے گی. اور ایک ہے دھلا ہوا کپڑا، اس پر نجاست لگی تھی مگر دھل گئی، دھو دیا گیا، اس پر نماز پڑھو تو کیا ہوگا؟ ہو جائے گی نماز؟ جی بالکل ہو جائے گی. اچھا اگر اس شیروانی میں آج ابھی اسی وقت نجاست لگ جائے اور پھر کبھی میں یہ شیروانی پہنوں تو کوئی ہے دنیا میں ایسا آدمی جو اس نجاست کا تذکرہ کرے جو آج کی تاریخ میں لگی ہے؟ سال بھر کے بعد بھول جائیں گے لوگ. نجاست دھل جانے کے بعد نجاست کو لوگ بھول جاتے ہیں. صحابہ کی خطاؤں کے بعد ان کی خطاؤں کو سارے صحابہ، سارے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سب کے سب بھول گئے. کسی کو یاد نہیں رہا کہ ان سے غلطی ہوئی. اور ان کی توبہ پوری دنیا میں صحابہ اکرام کی توبہ کے برابر کسی کو توبہ نصیب نہیں ہو سکتی. اچھا چلیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم آپ کو کیوں کہیں، کسی کو کیوں؟ مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، میں نے توبہ کر لی. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میری توبہ قبول ہو گئی؟ سوچ لیجیے. نہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں. صحابہ ایسے نرالے کہ اگر ان سے قصور ہوا اور انہوں نے توبہ کر لی تو مرنے سے پہلے اسی دنیا میں سب سے زیادہ معتبر ذریعے سے انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. اور قرآن سے بڑی معتبر کون کتاب ہوگی؟ قرآن میں لکھا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. پھر اللہ کے معاف کرنے کے بعد اگر ہم الٹی پلٹی باتیں کرنے لگے تو صحابہ کو کوئی قصور نہیں ہے، ہماری دیوانگی کا اعلان ہوگا، ہمارے پاگل پن کا اعلان کہ صحابہ اکرام کی غلطیاں تو معاف. ایک ساتھ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس. کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو رہا. اچھا لیٹو دیکھیں. کجی بات میں دکھائیں گے. پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے جو سائن بورڈ پر اپنے ڈاکٹر اپنا نام لکھا، بعد میں MD لکھا یا MS لکھا یا MBBS لکھا، آپ کے پاس جو سند ہے واقعی صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، یا آپ جعلی ڈاکٹر ہیں؟ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بیٹھیے چائے پیجیے اور اس کے بعد میں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اتنی دے دیں. ڈاکٹر کہے گا میاں یہاں سے کھسکو، اگر جاؤ گے نہیں تو اپنے مریضوں کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا. تمہیں معلوم نہیں کالج کے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ہمیں جانچا ہے اور پرکھا ہے اور اس کے بعد ہمیں سند دی ہے، ہماری سند کافی ہے، تم مانو یا نہ مانو. یہی معاملہ. باتیں ایسے دو منہے پیدا ہو رہے ہیں جو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صحابہ اکرام کو دیکھیں گے
ہم صحابہ اکرام کو جانچیں گے، میاں اپنے آپ کو جانچو، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری موت آئے گی ایمان پر یا کسی اور بات پر موت آئے گی؟ اپنے آپ کو جانچو، صحابہ کو نہ جانچو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کو جانچ لیا۔ اللہ کے جانچنے کے بعد ہے تمہاری ہمت کہ ان کو جانچو، اور سند بھی دے دی کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اگر کوئی قصور ہوا ہے، اگر کہیں روشنائی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر دے گا اللہ، اور صاف کر دیا۔ ہم قصور پہ قصور کر، اچھا ایک بات راز کی ہے، مگر آج آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے عرض کر دیں۔ یہ بتائیے ہم میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں کہ جن کے جھوٹ بولنے سے جن کے سر میں درد ہونے لگے؟ ہے کوئی ایسا آپ کے نظر میں؟ غیبت کرنے سے ابکاریاں آنے لگے، ہے کوئی ایسا؟ آپ بتائیے۔ میرے خیال میں تو پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں تھے یا ہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ کی تکلیف محسوس کرے اور گناہ سے گھن آئے۔ اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد صرف صحابہ اکرام کا یہ مقام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب کوئی شیطان کا کچوکا لگتا ہے تو چوک پڑتے ہیں۔ لڑکے جا رہے ہیں، ہماری بچیاں بھی سڑک کے اوپر چل رہی ہیں، کس کو کس نے دیکھا، بعد میں دیکھنے کے بعد کچھ ناگوار اثر دل میں پیدا ہوا، کچھ نہیں، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہیں۔ صحابہ کا یہ حال نہیں۔ اگر ان سے کوئی قصور ہو جائے تو فوراً وہ اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے صحابہ اکرام کا ایک خاص طریقہ تھا، جیسی توبہ، جیسا گناہ ہوتا تھا ویسی ہی توبہ بھی ہوتی، جیسا ظاہر ہوتا ہے اتنے ہی نمبر کا اینٹی بائیوٹک بھی ہوتا ہے، لہذا جیسا گناہ ان سے ہوا ویسی توبہ انہوں نے کی۔ قرآن میں سینکڑوں واقعات ایسے موجود ہیں، جب بھی چاہے دیکھ لیں۔ اگر کوئی اردو پڑھا ہوا تو تفسیر سورہ توبہ کا آخری جز دیکھ لیں، کیسے کیسے ان سے خطا ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، مگر ہم نے نہیں معاف کیا۔ کہاں بکتے ہیں ہم؟ کوئی آدمی کوڑیوں میں ہمیں خریدنے کے لیے تیار نہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر صحابہ اکرام میں کوئی نزاع ہوا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کا آپس میں نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، حضرت علی حضرت معاویہ کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں اور حضرت معاویہ حضرت علی کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آج ایسے دور میں ہم ہیں کہ آج لوگ دین کو فیشن بنائے ہوئے، ہم کسی طرح ہائی لائٹ ہو جائیں، ہم وہ کہیں جو کوئی نہیں کہتا، وہ کہیں جو حق کوئی نہیں کہتا، وہ کہیں۔ اس ہوا میں بھی نہ رہنا، متنبی گزرا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی گزرا ہے، مسیلمہ کذاب گزرا ہے، اسود عنسی گزرے ہیں، سارے کے سارے لوگ گزرے ہیں، آپ نے دیکھا، لیکن ان کا چراغ نہیں چلا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے نغمے آج بھی، آج حدیث ایک حدیث نہیں، علماء بیٹھے ان کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میرے الفاظ میں بھی فرق نہ آئے، کسی ایک حدیث سے صحابی کا نام ہٹا دو، وہ حدیث بے اعتبار۔ حدیث کی بنیادی 3 قسمیں ہیں۔ حضور نے فرمایا حدیث، حضور نے کوئی کام کیا سنت حدیث، اور حضور کے سامنے نہ حضور نے فرمایا نہ حضور نے وہ کام کیا، کسی صحابی نے کوئی کام کیا حضور نے اسے ٹوکا نہیں اور پسند فرمایا، وہ بھی۔ یہ 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ آج کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں صحابی کا نام ہو۔ پوری امت، آپ امتی کا انکار کر دیں تو کوئی کیا کر لے گا؟ پوری امت
متفق ہے کہ ہر ایک کو جانچا جائے گا، تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، مگر صحابہ کو نہیں جانچا جائے گا۔ وہ اللہ کے جانچے ہوئے جچے جچائے ہیں، ان کو نہیں پرکھا جائے گا، وہ پرکھے